محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک خاص بات بتانے والا ہوں جو اکثر ہم سبھی غلطی کرتے ہیں۔ آیات الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک اور مکمل ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ پیارے عزیزو، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آیات الکرسی کا وظیفہ قرآن کے عظیم عمل میں سے ہے اور اس کے تعمیل انسان کے لیے ہر طرح کے شر اور برے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ یہ آیت انسان کو جادو، حسد، بری نظر اور شیاطین سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہے۔ لیکن کچھ ایسا احوال اور اوقات ہیں جس میں آیات الکرسی یا کسی بھی وظیفہ کو پڑھنا فائدہ کی بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آیات الکرسی یا کسی بھی قرآنی وظیفے کو پڑھنے میں نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی کی نیت صحیح نہ ہو تو اس عمل کا اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آیات الکرسی کو کسی غلط مقصد کے لیے، جیسے کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی دوسرے سے حسد کرنے کے ارادے سے پڑھتا ہے تو اس سے نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ قرآن اور وظیفہ کو صرف اللہ کی رضا اور خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ یہ عمل اپنے اصل مقصد کو کھو دیتے ہیں۔ بنا وضو یا ناپاک حالت میں پڑھنا قرآن اور ذکر کا ایک احترام ہے۔ پیارے دوستو، آیات الکرسی کو پڑھنے سے پہلے وضو میں ہونا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں کبھی نہ پڑھیں۔ ناپاک حالت اسلام میں طہارت کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صاف اور پاک رہنا عبادت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ قرآن کی آیت، خاص کر آیت الکرسی، ہر مومن کے دل میں خاص مقام رکھتی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں کئی احادیث آتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ہمیشہ انسانوں کو ہر طرح کے برے اور شیطانی اثر سے بچاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے ناپاک حالت میں آیت الکرسی یا دوسری قرآنی آیت پڑھنے کا رجحان اپنا لیا تو اسے پورا اثر نہیں ملتا۔ یہ احکام انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دینی عمل کے لیے ضروری ہے اور باطینی پاکیزگی ضروری ہے۔ اس میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کے کلام کو پوری عزت اور حرمت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ کچھ لوگ صرف عادت میں آیات الکرسی کا یا اذکار پڑھنے لگتے ہیں، لیکن دل سے اس میں یقین اور تقوی نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی بھی وظیفے کو پورے یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ صرف زبان سے پڑھنا اور دل میں یقین نہ رکھنا، یا صرف زبان سے پڑھنا اور دل میں بس جانا، لیکن ہمیں عمل کا اثر کم کرنا ہے۔ یقین اور ایمان کے بغیر وظیفہ پڑھنا صرف زبان کا عمل رہ جاتا ہے اور روحانی اثرات میں کمی آ سکتی ہے۔ شرک اور جادو کے مقصد سے آیات الکرسی کو یا کسی بھی قرآنی وظیفے کو اگر کسی غلط نیت سے، جیسے کسی جادو یا برے مقصد سے استعمال کیا جائے تو یہ گناہ ہے۔ یہ شرک کے قریب ہے اور اللہ کے ساتھ شرک انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام صرف اس کی مدد اور حفاظت کے لیے ہے، اور اگر یہ کسی اور کام کے لیے یا کسی غلط نیت سے استعمال کیا جائے تو یہ الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی حفاظت کا وظیفہ صرف اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قرآنی عمل کا پورا اثر تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا اور اخلاق کے ساتھ ہو جائے۔ آیات الکرسی کو صحیح وقت، نیت اور احترام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ ایک عظیم وظیفہ ہے جو انسان کو برائی، جادو، بری نظر اور شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن صرف تبھی جب یہ قرآن اور سنت کے مطابق اور صرف اللہ پر پورا یقین اور اخلاص کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے گھر میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، بیمار ہیں تو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔